الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. وعن معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ثنا گو پتا پتا ہے الہی دم بدم تیرا. زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا. زمین میں جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. پکار مجھ کو نہ دنیا میں چلا ہوں سوئے رسول. تجھے تلاش میری مجھ کو جستجوئے رسول. عمر بھر کے سجدوں کو غسل کروا دوں. جو دستیاب ہو ایک قطرائے وضوء رسول. امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ. امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. جیوں تو ساتھ
سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ اور مال۔ عبادت کی نیت سے ذوق اور شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر تکریم و اعزاز حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 24 رمضان المبارک 25ویں شب بعد نماز تراویح تکمیل قرآن مجید کے عظمت اور برکت کے موقع پر، بابرکت موقع پر ہم اور آپ دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے قبول اور منظور فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں محترم جناب حضرت مولانا قاری علاء الدین صاحب کہ جنہوں نے 20 رکعت نماز تراویح کے اندر اللہ رب العالمین کا لاریب کلام آپ کو سنایا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات کہ جنہوں نے اپنی دن کی تھکاوٹ کو پس پش ڈال کر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر مسجد میں آ کر اللہ کا کلام سنا۔ بالیقین یہ اللہ کی طرف سے آپ پر ایک بہت بڑا فضل اور کرم اور اس کی رحمت تھی کہ اس نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اور کلام اللہ سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور میرے محسن حضرت مولانا مفتی ثاقب داؤد صاحب وہ تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میں سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ جسارت سمجھ لیں۔ بہرحال میں اس نیت سے گفتگو کروں گا کہ میں حضرت کو اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ حضرت مولانا قاری علاء الدین صاحب کا حکم سر آنکھوں پر، گزشتہ سال بھی حضرت نے مجھ سے وقت لیا تھا، لیکن میری کوتاہی سمجھیں کہ آخری ٹائم پہ مجھے کسی اور نے ہائی جیک کر لیا اور میں یہاں حاضر نہ ہو سکا، اور اسی رات غالباً حضرت مفتی صاحب کا بھی حکم تھا کہ میں نے تھاتی حاضری دینی تھی لیکن وہاں بھی نہ پہنچ سکا۔ بہرحال ہم تدبیر کرتے ہیں اور ہوتا وہی ہے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ آج کی ہماری ملاقات بھی ہماری تدبیر سے کم اور اللہ کی تقدیر سے زیادہ یہ اس کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسے کلام اللہ ہونے میں وہی شرف حاصل ہے، وہی جلالت اور وہی ہیبت حاصل ہے جو خود رب العالمین کی جلالت اور ہیبت ہے۔ بالفاظ دیگر قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی جلالت کا نمائندہ ہے۔ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ اس قرآن مجید کی ہیبت اور اس کی جلالت شان کے مقابلے میں ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا۔ اور دوسرے مقام پہ خود رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یہ امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، حل تحملونہا، کیا آپ اس کے بوجھ کو برداشت کر لو گے؟ فابین ان یحملنہا، تو آسمان و زمین اور پہاڑوں کا جواب جو ہے وہ انکار میں تھا۔ انہوں نے 10
بدستہ عرض کی الہ العالمین زمین اپنی وسعت کے باوجود اور آسمان اپنی بلندیوں کے باوجود اور پہاڑ اپنی مضبوطی کے باوجود قرآن کریم کے بوجھ کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ فحملها الانسان، اس قرآن مجید کو جسے آسمان و زمین اور پہاڑ نہ اٹھا سکے، برداشت نہ کر سکے، فحملها الانسان، ایک انسان کامل نے سینے سے لگا لیا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی وہ دل ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ آسمان و زمین اور پہاڑوں نے جب اس قرآن کریم کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کیا تو رب العالمین نے اپنی تخلیق کا شاہکار اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وہ تخلیق کا شاہکار کہ جسے پیدا کرنے کے بعد خود رب العالمین نے فطرت کی 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس شہر امین مکہ کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے اس انسان کو فی احسن تقویم، ایک خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا، میں نے تو وہ قلم ہی توڑ دیا جس سے یہ نقش بنایا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یہ انسان تخلیق فرمایا، کسی کے کہنے پہ نہیں کہ رب العالمین آپ قسمیں اٹھائیں گے تو ہم مانیں گے، نہیں، کسی کے کہنے پہ نہیں، خود ہی فرط محبت میں قسمیں اٹھائیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فطرت کی 4 چیزوں کی قسم اٹھائی رب العالمین نے۔ 3 چیزوں کی قسم تو سمجھ میں آ رہی ہے، شہر امین مکہ کی قسم کس لیے اٹھائی جا رہی ہے؟ میں نے رب العالمین سے سرگوشی کی، قرآن سے پوچھا شہر امین مکہ کی قسمیں قرآن کس لیے اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ مکہ میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، صفا اور مروہ ہے، آب زمزم ہے، کس لیے مکہ کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہی جواب دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ مکہ میں بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ مکہ میں صفا اور مروہ ہے، اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ آب زمزم کا چشمہ ہے، اس لیے بھی نہیں اٹھا رہا کہ وہاں کوئی نخلستان ہے، کوئی باغ ہے، اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرے محبوب مکہ کی گلیوں میں آپ جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اس میں جو الانسان میں الف لام ہے یہ خاص اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے اس انسان کو خوب تر بنایا اور اسی کو
سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو شاعر رسول ہیں، شاعر بارگاہ رسالت ہیں، انہوں نے اس انداز سے اپنا تاثر بیان کیا. فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما تحب و ترضى. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو کوئی زبان و بخل کا ثبوت نہ دے، درود شریف پڑھتے جائیں، اس لیے کہ درود شریف یہ ہماری نجات کا معیار ہے، صرف ذریعہ نہیں، یہ معیار ہے، اس کے بغیر تو بات بن ہی نہیں سکتی. تو جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آئے تو بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. میری آنکھ، دنیا کی کوئی آنکھ یا کائنات کا کوئی شخص کیسے نظارہ کرتا، آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر تو اس دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ تو تمام عیوب اور نقائص سے پاک پیدا کیے گئے، آپ کو تو ایسے بنایا گیا جیسے آپ کا ذوق لطیف چاہتا تھا. اور اسی تاثر کے تاثر میں میرے پیر و مرشد سفیر اسلام علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا، لیکن اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے جسے بائی آرڈر نہیں بنایا، بائی چوائس بنایا ہے. ہر چیز پہ حکم چلا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہر چیز پہ حکم چلا، کن کہا آسمان بلند ہو گیا، کن کہا زمین بچھ گئی، کن کہا ستاروں کی کہکشاں وجود میں آ گئی، کن کہا سورج اور چاند کو وجود ملا، کن کہا سمندر ندی نالے آبشار موجزن ہو گئے، کن کہا پوری کائنات کا نظام مرتب ہو گیا. لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب بتا تجھے کیسے بناؤں، تجھے کیسے سواروں. پھر جس طرح آپ کا ذوق لطیف چاہتا گیا دست جبلت اسی طرح آپ کے حسین نقش و نگار سنوارتا گیا. کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. رب العالمین نے فرمایا میرے خزانے میں بھی اس جیسا ڈائمنڈ اور اس جیسا اور موتی کوئی نہیں تھا، میرے خزانے میں بھی یہ ایک ہی موتی، یہ ایک ہی ڈائمنڈ تھا جو میں نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا. رب العالمین نے فرمایا میرے خزانے میں بھی اس جیسا کوئی اور ڈائمنڈ اور کوئی اور موتی نہیں تھا، میرے خزانے میں بھی یہی ایک ڈائمنڈ، یہی ایک موتی تھا جو میں نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا. کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا عورتوں کی انگلیاں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا،
اور یہ شعر ہے حضرت مولانا امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، ان کا یہ شعر ہے. کتنے عشق رسالت میں، عشق رسول میں ڈوب کر انہوں نے یہ جملہ کہا. سنیے، فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. حسن یوسفی کو دیکھنے والیاں انگلیاں تو کاٹ ڈالتی ہیں لیکن ایمان نہیں لاتی. ایمان قبول نہیں کیا تھا انہوں نے. قسمیں کھا کھا کر کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ کوئی بشر نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم یہ تو کوئی بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے. حواس کھو دیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ جمال جہاں آرا عطا کیا کہ دیکھنے والوں نے تو حواس پا لیے. حسن یوسف کو دیکھنے والی حواس کھو بیٹھی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن و جمال دیا کہ انہوں نے تو حواس پا لیے. انگلیاں کاٹ ڈالی لیکن ایمان نہیں لائی، اور میرے آقا کو اللہ نے وہ حسن و جمال عطا کیا کہ دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹوا دیتے ہیں. انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے، جانوں کے نذرانے پیش کر دی. غزوہ بدر میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ عبد الرحمن ابن عوف جو جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی جنگ میں موجود ہوں، غزوہ بدر میں موجود تھا، صفوں کا جائزہ لے رہا تھا، اپنے یمین و یسار لیفٹ اور رائٹ کا جائزہ لے رہا تھا کہ میرے دائیں اور بائیں کون ہیں، آج میرا دائیں اور بائیں مضبوط ہے کہ نہیں. اس لیے کہ وہ دسترخوان سے حلوے کی پلیٹیں صاف نہیں کرنی تھی، مارکا میں کفار کا مقابلہ کرنا تھا تلوار کے ساتھ. فرماتے ہیں جب میں نے جائزہ لیا، دائیں جانب دیکھا تو چھوٹا بچہ، بائیں جانب دیکھتا ہوں تو اس سے بھی چھوٹا بچہ نظر آیا. ایک لمحے کے لیے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے سوچا ان بچوں کا دفاع کروں گا یا میدان کارزار میں اتر کر کفار کا مقابلہ کروں گا. انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک بچے نے آواز دی، چچا جان بتائیں نا ابو جال کون سا ہے؟ ابو جال کون سا ہے؟ کہتے ہیں میں اپنی بچے کی آواز سن کر اپنی سوچوں سے باہر آیا، سوچوں کے حصار کو توڑتے ہوئے باہر نکلا تو میں نے پوچھا خیریت ہے بیٹا، کیوں پوچھ رہے ہو؟ چھوٹا منہ بڑی بات. دوسرے نے کہا چچا جان بتائیے نا، پھر بتائیں گے کہ کیوں پوچھ رہے ہیں. اچھا بتاؤ کیسے جانتے ہو؟ بچوں نے کہا کہ کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. آج ہمیں جو تانا دیا جاتا ہے شدت پسندی اور انتہا پسندی کا، کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا، اس شاک والا جواب آنا چاہیے، گستاخ رسول کی ایک سزا. یہ کوئی انتہا پسندی نہیں ہے، یہ کوئی شدت پسندی نہیں ہے، یہ ہمیں سبق بدر کے سینے پہ دو چھوٹے کم سن ننھے مجاہدین سیدنا معاذ اور سیدنا معوذ نے دیا ہے کہ جس دھرتی پر رسول کی گستاخی ہو، یا وہاں پر عاشق کو زندہ رہنا چاہیے یا پھر گستاخ کو رہنا چاہیے. اور سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا کہ اگر امت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، گستاخی ہو، تو اس امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ امت پہ واجب ہے کہ وہ گستاخی رسول کا جواب لے، گستاخ کو ٹھکانے لگائے. عرض کیا اگر امت ایسا نہ کر سکے تو فرمایا اس امت کو پھر جینے کا کوئی حق نہیں ہے جس کی موجودگی میں اس کے رسول کی عزت پہ حملہ. عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں بیٹا بڑا اچھا جذبہ ہے تمہارا، قدر کرتا ہوں، لیکن ابھی تمہارے بازو میں وہ جلالت نہیں آئی.
ابھی تمہارے پاؤں، ابھی تمہارے بازو بے پناہ نہیں ہوئے، اس میدان میں اترنا کوئی مذاق تو نہیں ہے، کہیں مارے نہ جاؤ۔ تو بچوں نے کہا زیادہ سے زیادہ قتل ہو جائیں گے پھر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ قتل ہو جائیں گے پھر کیا ہے، کہ نبی کے دامن رحمت میں سو جائیں گے پھر کیا ہے، کہ یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے، اسی کو اگر موت کہتے ہیں تو پھر ایسی موت آ جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں بچوں کا جواب سن کر میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکا تو میرے ضمیر نے مجھے فیصلہ سنایا کہ بچے جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، اور اتنا کہہ نہیں رہے جتنا کر گزرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے بچوں کا یہ جواب سننے کے بعد سامنے دیکھا ابو جہل مجھے صفوں کو سیدھا کرتا ہوا نظر آیا، گھوڑے کے اوپر بڑی رعونت اور تکبر کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں نے انگلی کا اشارہ کیا کہ میرے لخت جگر، میرے بیٹو، میرے جاں بازو، وہ سامنے رہا تمہارا ٹارگٹ، وہ رہا تمہارا شکار۔ فرماتے ہیں اشارہ کر کے ابھی انگلی کو نیچے بھی نہیں کر پایا تھا کہ میرے دونوں پہلوؤں سے شہین پرواز کر چکے تھے، اور رب کعبہ کی قسم آج کا F-16 پرواز کرتا ہوا اتنا مزہ نہیں کرتا جتنا کہ بدر کے سینے پہ معاذ اور معوذ کی پرواز مزہ کر رہی تھی۔ اگلا منظر ہماری آنکھوں نے یہ دیکھا، ابو جہل کا لاشا گھوڑے سے کٹی ہوئی پتنگ کی طرح زمین پہ آ گرا تھا۔ ان دونوں نوجوانوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھنا چاہا، سوالیہ نگاہوں سے اپنے قائد سے داد وصول کرنی چاہی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے یہ سارا منظر خود دیکھ رہے تھے، نظارہ فرما رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، ان بچوں نے پلٹ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش دیتے ہوئے فرمایا شاباش افرا کے بچوں۔ حضرت ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ شاباش افرا کے بچوں۔ اب افرا ان کی والدہ کا نام ہے، باپ کا نام نہیں ہے۔ خاموش پیغام دے دیا میرے آقا نے مجھے اور آپ کو کہ جن کی ماں افرا جیسی ہوگی ان کے بچے معاذ اور معوذ جیسے بنیں گے، جن کی ماں فاطمہ جیسی ہوگی ان کے بیٹے آگے چل کر حسین اور حسن جیسے بنیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں چکی چلا رہی ہیں اور زبان پہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ ہاتھ چکی چلانے میں مصروف ہے اور زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہے، اور 6 ماہ کا چھوٹا معصوم بیٹا حسین سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور کانوں سے سن رہا ہے۔ سیدنا حسین رونے لگے، سیدہ نے تلاوت بند نہیں کی، ایک لمحے کے لیے چکی کو روکا، آٹا پیس رہی تھی نا۔ آج ہمارے ملک میں خاتون اول کو جب وہ عارضی طور پہ یہ عہدہ مل جاتا ہے 5 سال کے لیے، تو اس کے آگے جو نوکر اور چاکر ہوتے ہیں یا اس کا جو پروٹوکول ہوتا ہے، خدا کی قسم دیکھ کر شرم آتی ہے۔ اور سیدہ کا اعزاز، ان کے اعزازات اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو رات ختم ہو سکتی ہے۔ سیدہ کے اعزازات ختم، اور اعزازات بھی عارضی نہیں تھے سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 6 سال یا 10 سال کے لیے نہیں، ابد الاباد، جنہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ کہا گیا، جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی مادر محترمہ ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود رحمت ہیں۔ یہ کیا کم اعزاز ہیں، اور ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ گھر کے اندر اپنی ضرورت کے کام وہ اپنے ہاتھ سے خود کر رہی ہیں اور چکی چلا رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے چکی روکی،
اٹھ کر گئیں اور اپنے لخت جگر سیدنا حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آ کر بیٹھی، انہیں دودھ پلانا شروع کیا اور زبان سے تلاوت قرآن پھر بھی جاری ہے۔ دوبارہ ساتھ چکی بھی چلا رہی ہیں، آٹا بھی پیس رہی ہیں، زبان سے تلاوت قرآن جاری ہے اور بیٹا دودھ پی رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حسین نے وعدہ کیا تھا، میری ماں تو نے چکی چلاتے ہوئے اور مجھے دودھ پلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی تھی، تو تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں گلا کٹاتے ہوئے بھی قرآن نہیں چھوڑے گا۔ جن کی مائیں فاطمہ جیسی ہوں، بیٹا حسین کیوں نہ بنے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور ہر ناکام کے پیچھے بھی عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ بڑی مائیں بڑے بیٹے بناتی ہیں۔ اور آج علمان والحفیظ، چلیں میں اپنے اس طرف نہیں جاتا، ذوق خراب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کر رہا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کا پیکر ہیں۔ لوگ مثال دیتے ہیں حسن یوسفی کی۔ حسن یوسفی دنیا کا آدھا حسن ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال تو وہ ہے کہ دیکھنے والے عقل و خرد کو چھو نہ سکے، وہ تمام عمر جادو جن کی نگاہ پر دن تیرا چل گیا۔ جن کی نگاہوں پر رحمت عالم کا حسن و جمال چھا جائے، انہیں پھر دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ بڑی عظمتوں والا اور بڑی نسبتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت کے سامنے گستاخی کر رہا ہوں، بس آخری 2 سے 3 باتیں کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اس مہینے کے اندر بڑے تاریخی واقعات پیش آئے۔ رمضان اور قرآن یہ لازم اور ملزوم ہے، اور قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی لازم اور ملزوم ہے۔ جب قرآن کا ذکر ہوگا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمن ہوگا، اس کے بغیر قرآن کا ذکر نامکمل ہے، اور قرآن کے بغیر رحمت عالم کا ذکر نامکمل ہے۔ قصے کہانیوں پہ اور مرثیوں پہ اور قصیدوں پہ اگر کوئی رحمت عالم کا ذکر کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رحمت عالم کا ذکر قرآن سے نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ میرے آقا کی سیرت کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے آقا کے اخلاق کیا ہے، سیرت کیا ہے، اسوہ حسنہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ میری اور آپ کی روحانی مادر محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارا کا سارا میرے آقا کی شان ہے، تو قرآن کے بغیر رحمت عالم کی شان بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی کہتا ہے میں کرتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن اور رحمت عالم یہ لازم و ملزوم ہے، قرآن اور رمضان یہ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی رمضان کے اندر، ماہ رمضان کے اندر، پھر ماہ رمضان میں سے بھی ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات میں اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا، تو اس کے ساتھ بڑی اس کو نسبتیں اور تاریخی حوالے سے بھی بڑی رمضان نسبتیں رکھتا ہے۔ 3 رمضان کو انہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یوم وصال ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے محض 6 مہینے بعد دنیا سے رخصت ہوئی۔ اسی طرح 10 رمضان مبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یوم وصال ہے۔ پھر 17 رمضان یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی، آج ہمیں صرف ایک بیٹی کا نام آتا ہے، اور یہ ہماری آپ سے زیادہ ہماری غلطی ہے۔ ممبر و محراب کے جو ورثاء ہیں، ہماری غلطی ہے کہ ہم نے بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ رحمت عالم کی ایک بیٹی نہیں ہے۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، بنتک نہیں ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں آپ اپنی بیویوں سے بھی فرما دیجئے، کل زوجی کا نہیں فرمایا، زوجتی کا نہیں فرمایا، ازواجک جمع کا صیغہ لا کے بتایا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ 3 سے زیادہ ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی 3 سے زیادہ ہیں۔ جمع جو ہے وہ کم از کم 3 کے لفظ پہ بولی جاتی ہے، عدد پہ بولی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں، 4 بیٹیاں، اور پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں اسلام میں بہت بڑا ستایا گیا، بہت ان پہ ظلم کیے گئے، بہت ستایا گیا، بڑی مظلوم بیٹی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آج سنیوں کو ان کے نام یاد نہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سنیوں کو رسول اللہ کی بیٹی کا نام یاد نہیں۔
دوسری بیٹی سیدہ رقیہ جن کا بھی میں نے ذکر کیا، 17 رمضان ان کی وفات ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوہرے داماد رسول ہیں، حضرت رقیہ جب فوت ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی تیسرے نمبر پہ جو بیٹی ہیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان سے کیا، اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور اس وقت غالباً حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت علی سے ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کے موقع پہ فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ حضرت عثمان کی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں ثبوت اور پروف مل رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی نہیں تھی، خدا را یہ ظلم نہ کرے۔ آج لوگ کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اس سے بڑا کفر اور کون سا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے، اور قرآن کی ایک پوری آیت کا انکار کرو یا ایک زبر اور زیر اور ایک نقطے کا انکار کرو برابر، بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ صحت مند ہونے کے لیے ساری بیماریوں سے پاک ہونا، صاف ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جسم میں چھوٹی سی بھی بیماری ہو تو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھیک نہیں ہوں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ صحت مند ہونے کے لیے، لیکن بیمار ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دنیا جہان کی ساری بیماریاں ایک ہی بندے پہ یلغار کریں، چھوٹی سی بیماری بھی ایک بھی لگی تو کہتا ہے جی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے ضروریات دین میں سے ہر چیز کا تسلیم کرنا ضروری ہے، اور نکلنے کے لیے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دو آپ چلے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسرے نمبر پہ جو صاحبزادی ہیں سیدہ رقیہ، یہ نام حکمت والی چیز ہے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یوم وصال 17 رمضان کو ہے، اور اس کا پس منظر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے شوہر ہیں وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، انہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان سے فرمایا کہ اللہ کا اجر و مثل، عربی الفاظ کس طرح ہیں کہ آپ کے لیے ایک مجاہد جو بدر میں شریک ہوگا اس کے برابر اجر ہے، آپ یہیں پہ رکیں اور رقیہ کی تیمارداری کریں، اس کی عیادت کریں، آپ بدر میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ وہ مرض الوفات میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر جیت کر واپس مدینہ میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرت مسرت میں شادماں جا رہے ہیں، اور جب مدینہ میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مبارک اور خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا عثمان میں بدر جیت چکا ہوں۔ حضرت عثمان نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں رقیہ کو ہار چکا ہوں۔ اسی دن جس دن بدر پیش آیا اسی دن رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چلی گئی۔ یہ رمضان کو نسبت حاصل ہے۔ پھر غزوہ بدر بھی 17 رمضان کو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یوم وصال سن 58 ہجری 17 رمضان کو۔ رمضان کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہماری پوری تاریخ کا احاطہ کیے ہوئے، پوری اسلامی تاریخ، پوری ہسٹری کا احاطہ کیے ہوئے۔ آپ پڑھیں تو صحیح، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، تاریخ کو اٹھائیں، آپ کو یہ موتی جگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ایک اور نسبت اسی رمضان کو 21 رمضان، اور ایک روایت کے مطابق اسی 17 رمضان کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ چہارم ہیں، ہمارے چوتھے خلیفہ اسلام کے، ان کی یوم شہادت ہے، اور انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ یہ بڑی نسبتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں ان کے رمضان کے، جہاں رمضان۔ اور آج ایک اور نسبت بھی ابھی حضرت اطلاع ملی کہ ہمارے آج وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب ایک حادثے میں ایکسیڈنٹ میں شہید ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج امید ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہو، اللہ تعالیٰ اس رات کے طفیل ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس 17 رمضان کو رخصت ہوئی، ان کے والے سے ایک بات، 2 اشعار، پھر حضرت آپ کو معذرت نہیں جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ مطہرہ ہیں کہ جن کی پاکیزگی، تطہیر اور طہارت کا گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کریم سورہ نور کی 18 یا 17 آیات وہ آیات ہیں جن آیات کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، فضائل، مناقب اور ان کی تطہیر بیان کی گئی ہے۔ اور پس منظر آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو
دور کرنے کے لیے، ان کے درمیان افتراق ڈالنے کے لیے منافقین نے ایک پروپیگنڈا کیا اور سیدہ پہ تہمت لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو داغدار کرنا چاہا، اور اپنی اس سازش میں بظاہر وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کی حفاظت فرماتے ہوئے سیدہ کی تطہیر کا اعلان قرآن کر کے بتا دیا کہ سیدہ کی عصمت اور سیدہ کی پاک دامنی کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندے مرد، الخبیثات گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات گندے مرد ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین پاک باز پاک دامن مرد پاک دامن عورتیں، والطیبات پاک دامن عورتیں، للطیبین پاک دامن مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات اور پاک دامن مرد وہ پاک دامن عورتوں کے لیے۔ جرا کے انداز میں رب العالمین نے فرما دیا، قیامت کی صبح تک اعلان فرما دیا، جب تک قرآن پڑھا جائے گا سیدہ کی اس تطہیر کا اور پاکیزگی کا اعلان ہوتا رہے گا کہ جس نے عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا مظاہرہ کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لے۔ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں اتنے ہی حضرت عائشہ بھی پاک ہے۔ فرق یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور سیدہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں۔ اور حفیظ جالندری رحمہ اللہ اسلام کا ایک بہت بڑا نام ہے، جس نے شاہنامہ اسلام لکھا 4 جلدوں میں، اور پوری تاریخ اسلام کو منظوم اس کتاب کے اندر انہوں نے منظوم نظم کی صورت میں، نثر تو لکھتے ہیں بہت لوگوں نے لکھا، لیکن 4 جلدوں میں پوری تاریخ اسلام اور خاص کر غزوات کا ذکر منظومانہ انداز میں، بڑی بات ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ حضرت عائشہ کی عقیدت میں آ کے کچھ اشعار لکھتے ہیں، ان میں سے 2 شعر کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب ادب سے جن پر تیرا نام آیا، اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا۔ حجرہ عائشہ آج بھی جو مدینہ منورہ جو گنبد خضرا ہم دیکھتے ہیں، تصویر دیکھی ہوگی، اگر جو وانی کے تصویر میں تو سب نے دیکھا ہے، ویڈیو میں دیکھا ہوا کہیں تصویر میں تو سب نے دیکھا ہوگا گنبد خضرا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارک تھا، اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، روزہ مبارک اسی کے اندر بنا ہے۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، کہ بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ بزرگوں نے لکھا کہ جب قیامت کا انقلاب آئے گا، دھرتی کا حلیہ بگڑ جائے گا، آسمان بھی اس حالت میں نہیں رہے گا، ہر چیز پر زوال آ جائے گا، پھولوں کی لطافت بھی ختم، سبزے کی لہک بھی ختم، انادل کی چہک بھی ختم، ستاروں کی کہکشاں بھی ختم، سورج کی تابانی بھی ختم، چاند کی لمانیت بھی ختم، ہر چیز پر زوال آ جائے گا، لیکن صرف عائشہ کا حجرہ ہوگا، صرف محمد کا روزہ ہوگا، جو حشر کے میدان میں بھی اسی طرح تر و تازہ سامنے نظر آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ لا زوال ہیں، ان پر زوال نہیں ہے، ان پر زوال نہیں ہے، اور قیامت کا انقلاب جو اثر کرے گا وہ زوال جو جن پر زوال آنا ہے، دنیاوی چیزیں ان پر اثر و انداز ہوگا، انہیں تو وہ ختم کرے گا، ان میں تو انقلاب برپا ہوگا، لیکن جو نعمت جنت سے لائی گئی ہے، جس خمیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی گئی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مٹی کہاں سے آئی ہے؟ جنت سے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس خمیر سے بندے کا، جس مٹی سے خمیر سے بندہ پیدا ہوتا ہے وہیں پہ اس کی تدفین ہوتی ہے، تو جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی گئی وہیں اسی مٹی میں رسول اللہ مدفون ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مٹی دنیاوی مٹی نہیں ہے، یہ دنیاوی مٹی نہیں ہے، یہ جنت سے لائی گئی،
اور جنت کی جو نعمت ہے وہ لازوال ہے، اس پر قیامت کا انقلاب بھی اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ یہ روزہ جس حال میں آج نظر آ رہا ہے، یہ حشر کے میدان میں بھی اسی طرح ہمیں سامنے نظر آئے گا۔ اللہ ہمیں وہ قوت بینا عطا فرمائے، وہ آنکھیں عطا فرمائے کہ ہم وہاں دیدار کر سکیں، لیکن وہ ہے بہت مشکل۔ اس لیے نیکیاں تو سب کرتے ہیں، روزے رب سب نے رکھا ہے، تراویح سب نے پڑھی ہے، لیکن ان روزوں کو، ان نیکیوں کو ذخیرہ